تب جی وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. میں تیری نسل اور عورت کی نسل ابلیس سے کلام ہو رہا ہے، سزا بیان کی جا رہی ہے، اور وہاں پر پہلی انجیل بیان کی گئی ہے کہ میں تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا. تیری جو دشمنی میں ڈال رہا ہوں وہ اس کے ساتھ ہوگی جو عورت کی نسل سے پیدا ہوگی، اور تو اس کی ایڑی پر صرف کاٹے گا لیکن وہ تیرے سر کو کچل کے رکھ دے گا. جنگ بھی بتائی جا رہی ہے، اور جو جنگ میں فتح مند ہوگا اس کا بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ تو صرف اس کی ایڑی پر کاٹے گا لیکن عورت کی نسل سے جو ہوگا وہ تیرے سر کو ہی کچل کے رکھ دے گا. فتح مسیحا کی پیشن گوئی، عورت کی نسل کی پیشن گوئی. تو سب سے پہلے جو اس پیشن گوئی میں ہی ہم رہتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو بات یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ اس کی جنس بیان کی جا رہی ہے کہ عورت کی نسل سے جو پیدا ہوگا، یعنی کہ ایک مرد کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، ایک جو میل چائلڈ ہے اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ ہوگا. دوسری جو بات خاص طور پر اس میں بیان کی جا رہی ہے کہ وہ پیدا ہوگا، وہ بورن ہوگا. اور جب یہ پیشن گوئی کی جا رہی ہے پیدائش کی کتاب میں، وہاں پہ ابھی تک کوئی پیدا نہیں ہوا تھا، وہاں پہ ابھی تک سب تخلیق ہوئے تھے. لوسیفر جو بعد میں ابلیس بن گیا تخلیق ہوا تھا، پیدا نہیں ہوا تھا. آدم تخلیق ہوا تھا، پیدا نہیں ہوا تھا. حوا تخلیق ہوئی تھی، بنائی گئی تھی، پیدا نہیں ہوئی تھی. کوئی پیدائش ابھی تک نہیں ہوئی تھی، اور پہلی پیدائش کی خوشخبری دی جا رہی ہے، پہلی پیدائش کی منادی کی جا رہی ہے. اور خدا خود بیان کر رہا ہے کہ میں تیری اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا اور وہ عورت سے پیدا ہوگا. یہاں پہ پیدائش جو ہے یہ آدم اور حوا کے لیے بھی ایک معمہ تھی، کیونکہ ابھی تک پیدائش نہیں ہوئی تھی. یہ پہلا ہے جو پیدا ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے تخلیق ہو رہی تھی. ایک اور بات اس پیشن گوئی کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو پیدا ہوگا وہ عورت سے پیدا ہوگا. ابھی تک عورت سے کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، مرد سے وہ نکالی گئی تھی، وہ بھی تخلیق تھی، لیکن عورت سے پیدا کوئی نہیں ہوا تھا. یہ بالکل نیا کام ہونے جا رہا تھا، اور یہ یسوع مسیح کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ عورت سے پیدا ہوگا، عورت کی نسل سے ہوگا. اور غلطیوں کے نام خط اس کا چوتھا باب اس کی چوتھی آیت کے اندر ہم اس کی تکمیل کو دیکھتے ہیں. جی جو عورت سے پیدا ہوگا، چوتھا باب غلطیوں چوتھا باب چوتھی آیت. لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا. جی اور شریعت کے ماتحت جو عورت سے پیدا ہوا. پیدائش 3:15 میں یہی پیشن گوئی تھی کہ عورت سے پیدا ہوگا. اور غلطیوں چوتھے باب کی چوتھی آیت کے اندر لکھا ہے کہ جب وقت پورا ہوا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو موعودہ تھا، جو وعدہ کیا ہوا تھا، جو پیشن گوئی میں تھا، جو کتاب مقدس کے ورقوں میں تھا. ہم نے ابتدائی حوالے میں پڑھا کہ یسوع مسیح نے بھی فرمایا کہ کتاب مقدس کے ورقوں میں میری نسبت لکھا ہوا ہے. ہاللیلویا. کتاب مقدس کے ورقوں میں میری نسبت لکھا ہوا ہے. یہ بائبل کی سچائی ہے. غلطیوں چوتھے باب کی چوتھی آیت میں ہم نے دیکھا کہ وہ عورت سے پیدا ہوا. پھر عورت کی بھی کوالٹی بتائی گئی ہے کہ وہ عام عورت سے پیدا نہیں ہوگا جیسے سب پیدا ہوئے، بلکہ وہ کنواری عورت سے پیدا ہوگا. ہاللیلویا. وہ جو کنواری سے پیدا ہوگا وہ ہوگا یسوع المسیح، the promised Messiah، موعودہ مسیح ہوگا. یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 7واں باب اس کی 14ویں آیت. لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا جی
देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा। जिन्स भी बताई जा रही है, औरत से, कुंवारी औरत से वो हामला होगी और उसके बेटा होगा। एक्सरे अब आए हैं, अल्ट्रासाउंड अब आए हैं, लेकिन रूहुल कुद्स अज़ल से है। रूहुल कुद्स ने 700 साल पहले ही रिपोर्ट डिक्लेयर कर दी है कि एक कुंवारी हामला होगी और उसके बेटा पैदा होगा। हालेलुया। रूहुल कुद्स की कुदरत से जो पैदा होगा। मत्ती की इंजील पहला बाब उसकी 18वीं आयत के अंदर आप इसको पढ़िए और तारीफ कीजिए किस तरह से खुदा की नबूवत किताबे मुकद्दस के वर्गों में मेरी निस्बत लिखा है। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ होगी तो उनके इकट्ठा होने से पहले और उनको उसकी कुदरत से हामला पाएगी। आमीन। उनके इकट्ठे होने से पहले यानी शादी होने से पहले, मिलाप से पहले रूहुल कुद्स की कुदरत से हामला पाएगी। मुकद्दसा मरियम कुंवारी से यीशु मसीह ने जन्म लिया। ये पेशन गोई भी खुदावंद यीशु मसीह के बारे में मनोअन मुकम्मल है। हालेलुया। तो वो औरत से पैदा होगा, वो लड़का पैदा होगा और वो कुंवारी औरत से पैदा होगा। फिर वो पैदा कहाँ होगा? प्लेस ऑफ बर्थ। जब मजूसी हेरोदीस के दरबार में आए तो हेरोदीस ने भी पूछा भाई मसाया की पैदाइश कहाँ पे होनी चाहिए? और बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे हम लोग गाड़ी मंगाते हैं ना ड्राइव पे, बिल्कुल लोकेशन पे गड्डी आके खलोती, उन्होंने इंज जाके ना उठे नबूता देते उंगली रखी। क्या जवाब दिया था? यहूदा के बैतलहम में। ये वो स्टडी थी, ये वो रिसर्च थी जो यहूदियों के शरा के उस्तादों ने, आलिमों ने कर रखी थी और उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट उस पॉइंट पर अपनी उंगली रखी कि जी ये पॉइंट होना चाहिए। और हवाला उन्होंने कौन सा पेश किया? मीका का सहीफा पुराने अहद में से उसका 5वां बाब और उसकी दूसरी आयत। मीका 5:2। प्लेस ऑफ बर्थ भी किताब मुकद्दस ने बताई। इतनी एग्जैक्ट कोई किताब हो सकती है? लेकिन है बैतलहम एफ्राता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो अभी तुझ में से एक शख्स निकलेगा। तुझ में से, बैतलहम एफ्राता, तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इस्राएल का हाकिम होगा। इस्राएल का हाकिम होगा और उसका मस्दर ज़माना साबिक कदीमुल अय्याम से है। यीशु मसीह अज़ली है, वो बैतलहम में पैदा हो रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो बैतलहम से खुदा है या वो पैदा है, बल्कि उसका जो मस्दर है, जो मंबा है, जो फाउंडेशन है, जो बुनियाद है, वो कदीमुल अय्याम से है। जब अय्याम भी शुरू नहीं हुए थे, सुबह भी शुरू नहीं हुई थी, शाम भी शुरू नहीं हुई थी, दिन भी शुरू नहीं हुआ था, वो जो इब्तिदा का जमाना था, उस इब्तिदा में भी वो कलाम था और अब वो कलाम बैतलहम में मुजस्सम हो रहा है। हमें बैतलहम में से प्लेस ऑफ बर्थ भी मीका के सहीफे में यीशु मसीह की पैदाइश से कई 100 साल पहले एग्जैक्ट बता दी गई। ये है रूहुल कुद्स की गाइडेंस। रूहुल कुद्स जब तहरीर करवाता है तो फिर सब कुछ उसी तरतीब में चलता रहता है। हालेलुया। अगली जो हम पेशन गोई देखेंगे वो ये बता रहा है कि उस जो पैदा होगा उसकी नेचर कैसी होगी, उसकी फितरत कैसी होगी, वो कौन होगा, ये नेचर हमें बताई गई है। यशायाह नबी के सहीफे उसके 9वें बाब की 6ठी आयत, इसका पहला हिस्सा से यीशु मसीह की नेचर। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया। थैंक यू। हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, पैदा हुआ
اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا. لڑکا جو ہے یہ تولد ہو رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے. یہ یسوع مسیح کی انسانیت کو پیش کر رہا ہے جو عورت سے پیدا ہو رہا ہے. بیٹا جو ہے یہ بخشا جا رہا ہے، یہ باپ سے آ رہا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. بخش دیا. بیٹا بخشا گیا، لڑکا مولد ہو رہا ہے. تو یہ انسان اور خدا، یہ ڈیول نیچر، دوہری فطرت کا جو ہے رکھنے والا شخص یسوع المسیح ناصری، یہ پیدا ہو رہا ہے. اور اس کی پیشن گوئی بھی یسایہ 9 باب کی 6 آیت کے اندر موجود ہے. ہم میں سے کوئی بھی الہی نہیں ہے، ہم سب انسانی ہیں، لیکن یہ جو پیدا ہوا ہے یہ انسان بھی ہے اور کامل خدا بھی ہے. ہاللیلویہ. یہ یسوع مسیح ہے جو کہ کامل انسان، کامل خدا، ڈیول نیچر، دوہری فطرت رکھنے والا ایک شخص ہے. آمین. متی کی پہلے باب کی 23ویں آیت میں اس کی تکمیل بھی پڑھتے ہیں جلدی سے. متی 1:23. دیکھو ایک ہمارے حملہ ہوگی جی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام عمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. ہاللیلویہ. خدا ہمارے ساتھ. جو بچہ پیدا ہوگا وہ انسان کا روپ لیے ہوئے ہے، لیکن حقیقت میں وہ عمانویل ہے، خدا ہے جو خود مجسم ہو کر چرنی میں اترا ہے. آمین. یہ کتاب مقدس کی سچائی ہے. 700 سال پہلے اس کی ڈیول نیچر کے بارے میں بھی بیان کیا جا رہا ہے. پھر ایک بڑی خاص چیز ہوتی ہے کہ جی وہ کس نسل سے تعلق رکھتا ہوگا، اس کی نسل کون سی ہوگی، اس کی قوم کون سی ہوگی. تو وہ بھی بیان کیا گیا ہے. پیدائش کی کتاب 12 باب کی پہلی 3 آیات پڑھیے گا. نسل بتائی جا رہی ہے، قوم. اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ دادا کے، اپنے باپ کے گھرانے سے نکل اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا. سو تو باعث سے برکت ہے. تو باعث برکت ہوگا، تو باعث برکت ہوگا. ابراہیم کی نسل کو خداوند نے بلیس کیا. تو ابراہیم کی نسل سے خداوند یسوع المسیح ہوگا. یہ ابراہیم کے ساتھ وعدہ کیا جا رہا ہے، پیشن کوئی کی جا رہی ہے. وہ شخص جو جس کی بیوی بانجھ ہے، جو ایک گدھے کے اوپر سوار ہو کر اپنے ناطے داروں کو چھوڑ کر نکل رہا ہے، ایمان کی حالت میں نکل رہا ہے. خدا اس کے ساتھ وعدے کر رہا ہے اور اس کی نسل میں سے اپنے بیٹے کو بھیجنے کی تلقین کر رہا ہے. آمین.